پشاور زلمی نے دنیا کا کوئی بندہ نہیں چنا نیر کو لیا فلانی کہ یہ میں ہوں. یہاں پی ایس ایل ہو رہا تھا اور اب پی ایس ایل بند ہو گیا چونکہ یہاں پہ کرونا پھیل. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جابر وقاص. پی ایس ایل 6 کو ملتوی کر دیا گیا ہے. افسوسناک خبر ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، کرکٹ شائقین کے لیے، کرکٹ لورز کے لیے. وجہ کیا بنی؟ کون سے ایسے کھلاڑی تھے جنہوں نے جو بریک کیا باسکٹبال جو ماحول تھا اس کو بریک کیا؟ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فرنچائز کے مالکان تھے جنہوں نے خود بھی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا. کون ذمہ دار ہے اور اس سے پی ایس ایل 6 کے ملتوی ہونے سے پاکستان کرکٹ کو کیا نقصان پہنچا؟ اس پہ بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس اینکر برہان الدین، جنہوں نے پاکستان نہ صرف بلکہ بیرون ملک بھی بہت سارے بین الاقوامی ایونٹس کو کور کیا ہے. فیفا ورلڈ کپ کو رشیا میں کور کیا. ان سے جانتے ہیں کہ تمام دنیا میں اس طرح کی کسی بھی مقابلے کے جب ایس او پیز بنائے جاتے ہیں تو وہاں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہاں پہ بریچز کی ہیں. السلام علیکم برہان، یہ بتائیے گا کہ پی ایس ایل 6 ملتوی ہو گیا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ پورے لوگوں کے لیے، شائقین کے لیے جو ہے وہ دھچکے سے کم نہیں ہے. وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ وعلیکم السلام جابر، آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن جو ہے وہ ریز کیا ہے کہ وجہ کیا بنی. دیکھیں، یہ صرف شائقین کرکٹ کی بات نہیں ہے. پی ایس ایل روک دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ جب ونڈو کھلے گی، جب حالات بنیں گے، پوری دنیا کے اندر جو لیگز چلنی ہیں وہ ختم ہوں گی، بڑی بڑی سیریز ختم ہوں گی، تو پھر ایک ایسے ونڈو بنے گی، ایسے حالات بنے گی کہ دوبارہ پی ایس ایل کو کروا لیا جائے گا. کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. لیکن پی ایس ایل بند کیسے ہوئی ہے؟ پاکستان نے کرونا کے ساتھ فائٹ کی، پوری دنیا نے کرونا کے ساتھ فائٹ کی. الحمدللہ حالات بہتر ہو گئے، 1-2 سیریز یہاں پر کھیلی گئی، اتنا بڑا ایونٹ یہاں پر کروایا گیا. آپ یہ دیکھیں، جو اس وقت قابل غور چیز ہے کہ بڑی بڑی فرینچائزز کے جو آنرز ہیں، بڑے بڑے کرکٹرز نے یہ بات کہی کہ پی ایس ایل کے بعد مختلف ممالک کی جو ٹیمز تھیں وہ پاکستان آنا تھیں، جو کہ پی ایس ایل کا بنیادی ایجنڈا ہے، جو پرائمری آبجیکٹ رکھا گیا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو بحال کیا جانا ہے. اس لیے تو اتنے پیسے دے کر، لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بڑے بڑے پلیئرز کو پاکستان بلایا جاتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ پی ایس ایل جب سٹارٹ ہوتی ہے تو بڑا شور مچایا گیا، بڑا زبردست اقدام تھا. پھر سے انٹرنیشنل کرکٹ آ گئی، بھائی خاک انٹرنیشنل کرکٹ آئی. آپ نے بایو سیکیور ماحول، جو کووڈ کی ایس او پی تھی، جو کرونا کو روکنے کے لیے ایس او پی بنائی گئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے، عالمی سطح پر جو ایک طریقہ کار تھا، ہم نے اس کی خلاف ورزیاں کی. ایک پلیئر کے اندر کووڈ پازیٹیو آیا، دوسرے کے اندر پازیٹیو آیا، تیسرے کے اندر آیا، چوتھے پر شک کیا گیا. تو یہ سب سے پہلے تو یہ ڈھونڈنا پڑے گا یہ ہوا کیا، غلطی کس کی ہے. اس کے اوپر بھی آئیں گے. یہ کوئی پتھر کے اوپر لکیر نہیں ہے کہ فلاں شخص کی غلطی ہے یا فلاں شخص کی غلطی ہے. طریقہ کار کیا تھا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ آرگنائزر ہے اس سارے خوبصورت اور رنگا رنگ ایکٹیویٹی کا. 5 دفعہ پہلے تھا، 6ٹھی دفعہ اب تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ جس ہوٹل کے اندر تمام کھلاڑیوں کو رکھا جانا ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ اس ہوٹل کے اندر شادی کی ایک تقریب ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں، ہو گئی. اگلی اور خوفناک بات یہ ہے کہ ہر ہوٹل کے اندر ایک جم ہے، سپورٹس مین وہاں پر موجود ہیں، سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے، تو کھلاڑیوں نے خود کو تندرست رکھنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے جم جانا ہے. بھائی جان، جم کے اندر عام لوگ جو اس ہوٹل کے اندر رکے ہوئے ہیں وہ بھی وہیں پر ٹرین کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں. انٹرنیشنل پلیئرز بھی وہیں پر موجود ہیں اور لوکل بھی وہیں پر موجود ہیں. تو مطلب کیسے آپ اس چیز کو انشور کریں گے کہ بایو سیکیور ماحول جو ہے، جو بایو ببل ہے، ہم نے اس کو مینٹین کر لیا. دوسری بات، تیسری اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے کہ 2 کھلاڑی جو منظر عام پر آئے، جن کی تصاویر پبلک ہوئی، کہ وہ اس بایو سیکیور ماحول سے باہر نکلے، بایو ببل سے باہر نکل کے دائیں بائیں گئے، تصاویر اتروائی گئیں. چوتھی اور امپورٹنٹ چیز ہے فرینچائز آنرز کی. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، سلمان اقبال صاحب کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. شعیب اختر کا جو سٹانس ہے وہ بڑا سخت ہے اس معاملے کے اوپر. بالکل، شعیب اختر نے تو خیر اس بات پہ پی سی بی کے جو میڈیکل ٹیم تھی اس کے بارے میں کہا کہ ان کی ڈگریاں چیک ہونی چاہیے، ان کو چیک کرنا چاہیے کہاں کے لوگ ہیں، کیا ان کے پے رول پہ کیا ہے اور ان کی پرفارمنس کیا ہے، کہ یہ لوگ کیا نہیں چیک کرتے رہے. اور دوسرے انہوں نے جو سب سے بڑا جو ہے وہ ایلیگیشن اٹھایا، انہوں نے شاہد افریدی کو کہا کہ آپ کو اور کتنا فیم چاہیے، ایک کو جو تصویریں آپ باہر جا کے بنا رہے ہیں، اور دوسرے یہ انہوں نے کہا کہ جی جو اتنا بڑا جمگٹا لگایا گیا ہے آپ نے امبیسڈرز کا، وہ یقیناً پشاور زلمی کو کہہ رہے تھے. تو کیا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں؟ بالکل، یہی تو بیسک بات ہے کہ اگر بایو سیکیور ماحول ہے، بتا دیا گیا ہے کہ اس فلاں جگہ کے اندر آپ نے رہنا ہے، یہ طریقہ کار ہے باہر نکلنے کا، اس انداز سے آپ باہر آ سکتے ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں. وہاب ریاض باہر آئے، شاہد خان افریدی باہر آئے. اور اس کے بعد سب سے انٹرسٹنگ بات فرینچائز والی، کہ کراچی کنگز جو ہے وہ مشہور ہے برانڈ ایمبیسڈرز کو اکٹھا کرنے میں اور خود کو برانڈ کرنے کے اندر، وہ بہت آگے ہیں. پشاور زلمی والے بھی کم نہیں ہیں. لیکن اس دفعہ ہوا یہ کہ پشاور زلمی نے دنیا کا کوئی بندہ نہیں چھوڑا.
جس کو وہ انگیج کر سکیں اپنی ٹیم کو پروموٹ کرنے کے لیے. بھائی پروموٹ کریں, کس نے منع کیا؟ اچھی بات ہے, سب لوگ تعریف کر رہے ہیں, ہم نے بھی تعریف کی, دنانیر کو لیا, فلانی کو لیا, اچھی بات ہے, ایک اچھا ماحول بنا. لیکن کرونا ایس او پی کدھر کھڑی ہیں بھائی؟ آپ کی آفیشیلز آپ سے ملتے ہیں, آپ برانڈ ایمبیسڈر سے ملتے ہیں, برانڈ ایمبیسڈر لور پھرتے ہیں ساری دنیا کے اندر, فوٹوز لیتے ہیں, ایونٹس کور کرتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہیں. اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے, آپ کی ملاقات آفیشیل سے ہوتی ہے, آفیشیلز کی ملاقات پلیئرز سے ہوتی ہے. اب پکڑیں کس کی غلطی ہے, کس سے آگے گیا کہ برانڈ ایمبیسڈر ایک کیریئر ثابت ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے سب کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا. دیکھیں جی, اگر تو یہ شعیب بھائی والی بات ہے کہ شعیب اختر صاحب نے کہا کہ اس میڈیکل ٹیم کا ذرا احاطہ کیا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ وہ یہاں پر جھک مار رہے ہیں, وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹ بات ہے ان لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. ذرا ٹیسٹ کریں نا سب لوگوں کے, سب برانڈ ایمبیسڈرس کے, تمام آفیشیلس کے, کہ وہ کن کن لوگوں سے ملیں. یار ایک مہینے کے لیے آپ پاکستان کی عزت کے لیے آپ اپنی جو ایکٹیویٹی ہے, جو پارٹی ہے, اس کو بند نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ دنانیر جو کہتی ہیں تو آج یہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ پی ایس ایل ہو رہا ہے اور یہاں کرونا پارٹی کر رہا ہے. ایگزیکٹلی اب یہی ہے نا, اب دنانیر کو چاہیے کہ وہ بھی ایک ویڈیو بنائیں کہ یہ میں ہوں, یہاں پی ایس ایل ہو رہا تھا اور اب پی ایس ایل بند ہو گیا چونکہ یہاں پہ کرونا پھیل گیا. دنیا کو کیا میسیج دیا آپ نے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا جو ہے غیر ذمہ دار ہو گیا ہے کہ ان سے ایک لیگ نہیں سنبھالے گی. اب مزے کی بات یہ ہے, وسیم خان صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں, بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ان کے ساتھ کبھی کبھی ملاقات ہوتی رہی ہے پہلے. تو وسیم صاحب ایک ٹیکنیکل آدمی ہیں, وہ پروفیشنل آدمی ہیں, انہوں نے اچھے ایکسپوجر کے ساتھ, اچھے ایکسپیرینس کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آ کے چیزوں کو سنبھالا ہے. لیکن یار وہ سلمان اقبال کی بات ٹھیک ہے, 5-6 تو لوگ ہیں جو پی سی بی کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو منا نہیں سکے. سلمان اقبال کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. وہ پہلے دن سے چیخ رہے تھے کہ یار یہ کر دو, وہ کر دو, وہ کر دو, ان کو بتایا نہیں جاتا. اگر سلمان اقبال کو نہیں بتایا جا رہا تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہیں. سلمان اقبال صاحب نے کہا اپنے ہی چینل پر کہ مجھے اپنی ٹیم اور مینجمنٹ کی جانب سے شکایات آ رہی تھیں اور اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے وہ خود جانا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے خود کرنٹائن ہوئے, پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے ماحول دیکھا اور اس میں واقعی یہ اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ یہاں پہ بریکیج ہو رہی ہے. ظاہر ہے, دیکھیں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو بریچ کیا جا رہا ہے. سلمان اقبال کوئی عام آدمی تو نہیں ہے, سلمان اقبال بہت بڑا بزنس مین ہے, اس کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اس سارے معاملے کے اوپر. سلمان اقبال نے اگر وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے خود کو پہلے 14 دن کوارنٹین کیا تو بھائی اس کا مطلب ہے بات کوئی بڑی ہے. اگر ان کی ٹیم, مینجمنٹ, آفیشیلز یہ شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر خلاف ورزیاں کی جا رہی تو ڈیفینیٹ بات ہے ہو رہی ہے. اور اے آر وائی پہ سلمان بھائی نے جب بیپر دیا تو انہوں نے کیا بات کی ہے, صرف روئے نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ صرف روئے نہیں ہے, اتنا غصہ تھا کہ بھائی پاکستان کی عزت سٹیک پہ لگ گئی, ان کے کروڑوں روپے سٹیک پہ لگ گئے, لیگ بند ہو گئی. اور سب سے بڑا جو ہمارا تحفظ ہے, سپورٹس جرنلسٹ کمیونٹی کا تحفظ ہے, اور پوری دنیا کے پلیئرز بھی یہ بات کر رہے ہیں, پاکستان کے پلیئرز بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی پی ایس ایل کے بعد جو انٹرنیشنل ٹیموں کو آپ نے گھسیٹ کے پاکستان لے کے آنا تھا, ان کو کون لے کے آئے گا. بالکل, پاکستان کرکٹ جو ہے وہ اس وقت سٹیک پہ لگ گئی ہے کیونکہ یہی وہ کھلاڑی ہیں جو پی ایس ایل میں شامل تھے. اب اپنے کھلاڑی جو ہیں یہ جا کے اپنے ملکوں کی نمائندگی کریں گے, اور اگر ان ملکوں کے کھلاڑیوں کو پاکستان لانا ہے تو یہی کھلاڑی جو یہاں سے اب ڈر کر گئے ہیں وہ وہاں جا کر یہ تو نہیں بتائیں گے کہ یہ سیف جو ہے وہ ملک ہے کرونا کے حوالے سے. حالانکہ پاکستان کی تعریف ہو رہی تھی اقوام متحدہ میں کہ پاکستان جو ہے وہ اچھے طریقے سے نمٹ رہا ہے کرونا سے, لیکن اب جو پی ایس ایل سے میسیج گیا ہے وہ واقعی خطرناک میسیج ہے. اللہ کرے کہ اگلی جو ونڈو مئی جون میں اوپن ہو رہی ہے اس میں پی ایس ایل جو ہے وہ ہو جائے تاکہ باقی جو کھلاڑی ہیں وہ بھی سیف محسوس کریں اور غیر ملکی کھلاڑی اپنی ٹیموں کے ہمراہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئیں. اللہ حافظ.